السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری افضل العفاصی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری افضل العفاصی تلاوت۔ قرآن پاک تجوید کے سبق میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے حرف قلقلہ کی اقسام کے بارے میں سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے بارے میں سمجھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں، آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم لیسن کی طرف۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سمجھنا ہے، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں فرق میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں۔ انشاءاللہ شارٹ کٹ میں دوبارہ میں انشاءاللہ دہرا دوں گا اور وہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، نون ساکن۔ تو تنوین کس سے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، تنوین۔ تو نون ساکن کیا ہوتا ہے، جس نون کے اوپر جزم ہو تو وہ نون ساکن ہو جاتا ہے۔ اور تنوین کیا ہوتا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اور ان میں سے یہ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے کون کون سے قاعدے ہیں۔ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ کون کون سے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ یہ کتنے قاعدے ہیں، 4۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فرسٹ والا قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 1 سمجھیں گے۔ 3 قاعدے انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ کلاس میں سمجھیں گے الگ الگ کر کے، تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج کے سبق میں اظہار کا قاعدہ سمجھیں گے کہ اظہار قرآن مجید کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو اظہار کہاں پر ہوتا ہے، وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر جب اظہار کا قاعدہ آتا ہے اس کو ہم نے کس طرح سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے حرف حلقی یاد کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھنے ہوں، یعنی حرف حلقی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی حلق سے ادا کیے ہوئے حرف جو ہوتے ہیں، جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ کتنے ہیں، 6 ہیں۔ یہاں پہ ہم اب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں حرف حلقی، حرف حلقی 6 ہیں۔ کتنے ہیں، 6 ہیں۔ حرف حلقی کتنے ہیں، 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ کون کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ کتنے ہیں، 6۔ 1 2 3 4 5 6۔ کتنے ہیں، 6 حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یعنی سب سے پہلے آپ نے حرف حلقی کو سمجھ لیا، تو اب ہم نے نیکسٹ کیا سمجھنا ہے اس قاعدے کے لیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مین چیز، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرف میں سے یعنی حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کس کا قاعدہ ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار کا معنی یعنی کھل کر پڑھنا، ٹھیک ہے، واضح کر پڑھنا، واضح کر کے حرف کو پڑھنا، اظہار، اسی لیے اس کو اظہار کا قاعدہ یعنی کھل کر واضح پڑھنا، واضح کر پڑھنا، کھل کر، یعنی کہ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں اظہار کیا، ٹھیک ہے، تو یعنی کھل کے بات کی، کھل کے بات کرنا، یعنی اظہار کا معنی کھل کے بات کرنا، یعنی تجوید کے اندر ہم اس کو کھل کے واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو
کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف، یعنی حرف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان حرف میں سے جب آپ دیکھیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کیسے؟ مثلاً یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعمت علیہم، انعمت، انعمت۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انعمت، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نون ساکن کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ تو نون کیا بن گیا؟ ساکن۔ تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین۔ عین کس میں سے ہے؟ حرف حلقی میں سے۔ تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ واضح، انعمت، یعنی اس کو چھپا کر نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں گے تو یہ دوسرا قاعدہ ہو جائے گا اخفاء کا، لہٰذا ہم نے اس کو اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، یعنی اس کو واضح پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ انعمت، آواز کو صاف، انعمت، انعمت، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن کے بعد آ گیا۔ کیا آ گیا ہے؟ نون ساکن کے بعد۔ اسی طرح ہم اب تنوین کے بارے میں سمجھیں گے کہ تنوین کے بعد ساکن کا، تو ہمیں نون ساکن کا پتہ چل چکا ہے، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اظہار کریں گے۔ اب ہم تنوین کے بارے میں سمجھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نون واو پیش نو، حا دو زبر حن، نو حن، ہدی نا، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ نوحن ہدینا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نوحن، نوحن کے ہا کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر ہے۔ تو دو زبر کس میں سے ہے؟ تنوین میں سے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تو تنوین کے بعد کیا ہے؟ ہا، یعنی حرف حلقی میں سے ہے، لہٰذا ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اظہار کا قاعدہ کرنا ہے۔ کس کا قاعدہ؟ اظہار کا۔ نوحن۔ اب اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے نوحن، یعنی غلط ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح، نوحن ہدینا، نوحن، نوحن ہدینا، ٹھیک ہے؟ نوحن ہدینا۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار کا قاعدہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں تنوین کے بارے میں، اب یہاں پہ زیر ہو دو، یعنی دو زیر ہو دو پیش ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ حرف حلقی میں سے تنوین کے بعد، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے اگر ان میں سے ان کے بعد حرف حلقی آ جاتے ہیں، کوئی بھی حرف آ جاتا ہے ان میں سے، تو تب ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم پڑھتے ہیں میم نون زیر من، یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں من، غفو غائن زبر غا، فا واو پیش فو، من غفور، را دو زیر رن، من غفورن۔ تو ہم کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غائن ہے، غائن کس میں سے ہے؟ حرف حلقی میں سے۔ تو یہاں پہ کس کا قاعدہ ہو گیا؟ کس کا؟ اظہار کا، من غفورن۔ اب ہم اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من، واضح صاف، من غفورن۔ اسی طرح انعمت نوحن ہدینا، من غفورن۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں من اجلن، کیا ہے؟ من اجلن۔
تو الف کیا ہے؟ الف کے اوپر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہو تو ہم الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، یہ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے نون ساکن کے بعد کیا؟ الف کے اوپر حرکت ڈال کے تو ہم اس کو حمزہ بنایا، اور حمزہ جب آ جائے نون ساکن کے بعد تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اظہار۔ تو قرآن مجید کے اندر آپ جب بھی دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حرف میں سے، یعنی حرف حلقی میں سے، ان 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کھل کر واضح حرف کو پڑھیں گے۔ تو یہ رہا مختصر سا اظہار کا قاعدہ۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ قاعدہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آج کا لیسن اگر آپ کو پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی ایک غلطی بھی درست ہوگی تو اس میں آپ کا بھی حصہ ڈال جائے گا، یعنی کسی کی غلطی درست ہوگی آپ کے شیئر کرنے سے، قرآن مجید کی غلطی درست ہوگی، آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے اور میں بھی اس ثواب میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔